الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. رواہ البخاری. دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ میری عید ہے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عید کو سب سے الگ تھلگ قرار دیا، اس لیے کہ ہماری اس عید کے اندر جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، وہ دنیا کی کسی عید کے اندر نہیں. پہلی خوبی جو ہماری اس عید کی ہے وہ یہ کہ ہماری یہ عید محض خوشی اور مسرت ہی نہیں بلکہ عبادت ہے، یعنی ہم عید بھی مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتا. اسی طرح دوسری خوبی جو ہماری اس عید کی ہے وہ یہ کہ ہماری یہ عید پاکیزہ اور صاف ستھری ہے. بے حیائی، عریانیت، شراب نوشی، گانا بجانا، یہ چیزیں خوشی کا معیار نہیں بلکہ بربادی کا پیش خیمہ ہے. اسی طریقے سے ہماری اس عید کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ ہماری اس عید میں کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں. اپنی عید کی خاطر، اپنی خوشی کی خاطر کسی کے چین کو غارت کرنا ہماری اس عید میں ایسی چیزوں کی گنجائش نہیں. چنانچہ پٹاخے پھوڑنا، ریلیاں نکالنا، سڑک جام کرنا، اس طرح کی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. اسی طریقے سے ہماری اس عید کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ ہماری اس عید کے اندر پوری انسانیت کے لیے امن و شانتی کا پیغام موجود ہے. اور یوں تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کا نام ہی مومن اور مسلم رکھا اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کا حکم دیا. چنانچہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے آج ہی کے دن یہ بیان فرمایا تھا کہ الا اخبرکم بالمؤمن، کہ اے لوگوں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ سنو، من امنہ الناس اموالہم، مومن وہ ہے کہ جس سے تمام لوگ، الناس تمام لوگوں کی جانیں اور ان کے اموال محفوظ ہوں. والمسلم، اور آپ نے بیان فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ مسلم کسے کہتے ہیں؟ سنو، من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے تمام لوگ، والناس تمام لوگ، اپنے ہوں یا غیر ہوں، کوئی بھی ہوں، تمام لوگ محفوظ ہوں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی کا یہ عظیم پیغام اپنے آخری خطاب اور اپنی آخری وصیت کے اندر دیا تھا. اور ہر قوم کا پیشوا، ہر قوم کا رہبر اپنے آخری خطاب میں وہی کچھ کہتا ہے جو اس کی زندگی کا ماحصل ہوا کرتا ہے. یقیناً قدم قدم پر آپ کی زندگی میں امن و شانتی کا پیغام ملتا ہے، الفت و محبت کی تعلیم ملتی ہے اور عفو درگزر کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. صحیح بخاری کے اندر سمامہ بن اسال کا واقعہ موجود ہے. کون تھا یہ شخص؟ صحابہ کرام کا قاتل تھا، اللہ کے نبی کا دشمن تھا. صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار کر کے لایا گیا. کہاں قید کیا گیا؟ دنیا کی سب سے مقدس جگہ مسجد نبوی کے اندر. احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے مقدس جگہ مسجد نبوی کے اندر قید کیا جاتا ہے. اور قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں ما عندک یا سمامہ، سمامہ تمہارا کیا حال ہے، تم کیسے ہو؟ صحابہ کرام کا یہ قاتل، اللہ کے نبی کا یہ دشمن جواب دیتا ہے ان تقتلنی تقتل ذا دمین، اے محمد اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یقیناً ایک خونی کو قتل کریں گے. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اے محمد اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالِ، اور اگر مال چاہیے، دولت چاہیے، مانگیے، کیا مانگ سکتے ہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کا اخلاق اور آپ کی وہ مثالی زندگی، وہ شخصیت اللہ کے نبی نے دعوت نہیں دی
نبی نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، نبی نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، وہ نبی سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی ایک واقعات ملتے ہیں کہ نبی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے، نبی کو دیکھ کر، نبی کی باتوں کو سن کر اتنا متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن میرے بھائیوں مجھے معاف کیجئے اور کہنے دیجئے کہ آج قدم قدم پر اختلاف، قدم قدم پر انتشار، قدم قدم پر بغاوتیں، گھر ہو کہ باہر، مسجد ہو کہ مدرسہ، عیدگاہ ہو کہ قبرستان، ہر جگہ اختلاف، ہر جگہ انتشار، ہر جگہ بغاوتیں اور ہر جگہ جھگڑے، یہ مسلمانوں کا خاصہ بن چکے، یہ مسلمانوں کی پہچان بن چکی ہے۔ کون سا ایسا خاندان گاؤں میں ہے، کون سا گھرانہ ایسا گاؤں میں ہے کہ جس کے اندر اختلاف نہ ہو؟ اللہ کی قسم، کہنے کے لیے تو مسلمان ہے، لیکن کوئی ایسا بھائی نہیں کہ اگر 5 بھائی ہو تو آپس میں بات چیت ہو، کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے کہ اگر 2 لوگ ہوں تو آپس میں اختلاف نہ ہو۔ میرے بھائیوں معاف کیجئے گا، ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ اتحاد یہ ہمارے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، یہ ہمارے اپنے خاندان سے شروع ہوتا ہے۔ بھائی سے بات نہ ہو، بہن سے بات نہ ہو، اپنے خاندان اور پٹیدار کے لوگ سے بات نہ ہو، اور ہم اتحاد کی بات کریں، ہم اپنوں کی بات کریں، ہم محبت کی بات کریں، ہم امن اور شانتی کی بات کریں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عید یہ موقع ہے، یہ عید یہ موقع ہے کہ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، امن اور شانتی کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، رواداری کی بات کرتے ہیں، تو اس رواداری اور محبت کا آغاز ہمارے گھروں سے ہونا چاہیے۔ یہاں سے جانے کے بعد اگر کسی وجہ سے ہمارے بھائی سے اختلاف ہے، ہماری بہن سے اختلاف ہے، یا ہمارے گھر میں کسی اور سے اختلاف ہے، تو یہاں سے جانے کے بعد اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ میرے بھائیوں بالآخر ہمیں مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا۔ ہمارے اپنے بھائی سے بات نہیں، ہمارے اپنے لوگوں سے بات نہیں، کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائیوں؟ اسی طریقے سے ہماری اس عید کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ یہ ہماری یہ عید ایک عظیم کردار سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ کردار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار۔ پوری زندگی آپ کی آزمائشوں میں گزری، بڑی امیدوں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد اللہ نے بچے سے نوازا، اللہ کا حکم آ گیا قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک اشارے پر بچے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ جذبہ تھا، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا یہ شوق تھا کہ اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ مگر میرے بھائیوں مجھے معاف کیجئے، کہنے دیجئے، آج جانور ذبح کر دیا جاتا، ہمارے دلوں میں احساس بھی پیدا نہیں ہوتا۔ آج جانور کا خون بہا دیا جاتا، ہمارے دلوں میں درد بھی نہیں اٹھتا۔ معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، یہ قربانی جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ قربانی خون بہانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی احساس کا نام ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو، ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک اشارے پر اپنے لختے جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسی طرح اگر آج ضرورت پڑی اللہ کی راہ میں، اس کی اطاعت و فرما برداری کی راہ میں، اپنے مال کو قربان کرنے کی، اپنے گھر بار کو قربان کرنے کی، اپنے اعزاء و اقارب کو قربان کرنے کی، اپنے رشتوں کو قربان کرنے کی، حتیٰ کہ اپنی اولاد اور خود اپنے آپ کو قربان کرنے کی، تو اس سے پیچھے ہٹنا تو دور کی بات، سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اگر واقعی یہی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر رہا تو ہماری بھی قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی جذبہ مطلوب و مقصود ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اے دنیا جہان کے لوگوں، اے دنیا والوں، یاد رکھو جو یہ قربانی پیش کرتے ہو، یہ جو جانور کو ذبح کرتے ہو، یاد رکھو نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ تو اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ اللہ جو دیکھنا چاہتا ہے وہ تمہارا تقوی ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت ہے، تمہارا وہ احساس ہے، تمہارا وہ جذبہ ہے جس جذبے کے تحت تم نے قربانی پیش کی ہے۔ چنانچہ یہ عید، یہ قربانی، یہ موقع ہے،
یہ موقع ہے اپنے آپ کا جائزہ لینے کا کہ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کس قدر تیار کر رکھا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے کس قدر تیار کر رکھا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی سے کتنا شرماتے ہیں، اس کے جنت سے کس قدر خوف کھاتے ہیں اور اس کی جنت کے لیے کتنی محنت کرنے والے ہیں۔ یہ موقع ہے اپنے آپ کا جائزہ لینے کا، یہ موقع ہے اپنے آپ کا جائزہ لینے کا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ہاتھ اٹھے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اگر ہماری زبان کھلے تو اللہ کی توحید کی سربلندی کے لیے، اگر ہمارا قدم اٹھے تو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے۔ مختصر یہ کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی سیکنڈ اللہ رب العالمین کے مرضی کے خلاف نہ اٹھے، یہی ہے تقوی اور یہی ہے اس قربانی کا پیغام۔ آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ دیکھیے ہماری اس عید میں ایک عظیم پیغام یہ موجود ہے کہ ہماری یہ عید روز محشر کے یاد کا ایک ذریعہ ہے، یعنی اس بات کو یاد کرنا کہ جس طرح آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، مرد عورت سارے لوگ، اسی طرح محشر کے میدان میں بھی جمع ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں جن صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے اس میں محشر کا تذکرہ ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے عید کے دن تمام لوگوں کو، چھوٹے بڑے مرد عورت حتیٰ کہ معذور خواتین کو بھی عیدگاہ پہنچنے کا حکم دیا، تاکہ یہ منظر یاد دلائے اس دن کو جس دن اسی طرح سارے لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ لیکن اس دن کا منظر کچھ اور ہوگا، اس دن کا عالم کچھ اور ہوگا۔ آج ہمارے یہاں کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی امیر کوئی غریب، لیکن اس دن کا منظر کچھ اور ہوگا۔ ہم جس ابراہیم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس ابراہیم کی دعا قرآن میں موجود ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ اے اللہ اس دن رسوا نہ کرنا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ میرے بھائیو، اگر آج ہم کمزور ہیں تو کوئی سہارا دینے کے لیے تیار ہے، کوئی ہمارا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن کل کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ جس ابراہیم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، اللہ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے یہ پیغام دے دیا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ہر انسان کے کام وہی اعمال آئیں گے جس کو اس نے خود انجام دیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم یہاں سے رخصت ہوں گے تو اپنے گھروں کو جائیں گے، مگر اللہ اکبر کل محشر کے میدان سے رخصت ہوں گے تو یا تو جنت یا تو جہنم، یا تو جنت یا تو جہنم۔ میرے بھائیوں، آج وہ موقع نہیں آیا ہے، لیکن مت بھولیے وہ موقع آئے گا، وہ گھڑی آئے گی۔ یہاں سے جانے کے بعد ہم سب اپنا محاسبہ کریں، ہم سب یہ جائزہ لیں کہ اگر اسی حالت میں ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوتے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی، ہماری کیا حالت ہوگی۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، اگر ہمارا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، ہماری اپنی زندگی اچھی نہیں ہے، تو یہاں سے جانے کے بعد اپنا جائزہ لیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، بس دنیا ہے، دنیا کی ہے دنیا، اور دنیا چاہے جیسی آئے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، حرام خوری کرنا پڑے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس دنیا، بس دنیا۔ چھوٹی سی حاضری میں باغیرت نظر آنے کے لیے، اس چھوٹے سے مجمع میں باغیرت نظر آنے کے لیے دنیا بھر کی تیاریاں کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر محشر کا میدان جس کا عالم یہ ہوگا کہ پوری زمین پر پھیلا ہوگا، اور جس میں ٹھہرنے کے مقدار کے بارے میں قرآن نے کہا کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن کے لیے کیا کیا، اس دن کے لیے کیا کیا؟ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اگر دنیا ہی کی کامیابی یہ اصل کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نبی کو اس سے محروم نہیں رکھتا۔ اگر دنیا کی کامیابی یہی اصل کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے صحابہ کو اس سے محروم نہیں رکھتا۔ صحیح مسلم کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے، بستر نہیں، آپ نبی ہیں، آپ کو بستر نصیب نہیں، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے، سر کے نیچے ایک تکیہ ہے، معمولی تکیہ، ایک مشکیزہ لٹک رہا ہے،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ عمر بن خطاب کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جسم اطہر پر نشان بن چکے، علامتیں بن چکی۔ عمر بن خطاب رو پڑتے، کہتے فقدرت عینایا، میری دونوں آنکھیں بہہ پڑی، میں رو پڑا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر رونے کی کیا بات ہے، رونے کی کیا وجہ؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی میں کیوں نہ رو، میں کیوں نہ رو؟ آپ نبی ہیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا، ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے آپ کو ذکر کو بلند کیا ہے، آپ نبی ہیں۔ آپ کی یہ حالت، آپ کی یہ کیفیت، اور کیسر و کسرا کے بادشاہ کو دیکھتا ہوں، مشرکین کفار اور فجار کو دیکھتا ہوں، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ مست ہیں، ساری چیزیں حاصل ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کی یہ کیفیت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عمر تم دنیا چاہتے ہو یا آخرت چاہتے ہو؟ تم دنیا چاہتے ہو یا آخرت چاہتے ہو؟ اللہ نے کفار کے لیے یہ دنیا رکھا ہے، ہمارے لیے آخرت رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں چاہے جتنا باغیرت نظر آئے، چاہے جتنا، لیکن آخرت برباد تو سب کچھ برباد میرے بھائیوں۔ اس لیے آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گھروں میں اختلاف ہے، انتشار ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے اندر محبت ڈال دے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اپنے غیب سے ہم سب کی مدد فرما، ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما، محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو بھائی مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بھی پریشان ہو، جس انداز کی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ تو پریشانی کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔